آپ کے صحابی بلکہ آپ کے لشکر کے سپہ سالار جناب مالک اشتر، جناب مالک اشتر، جناب مالک اشتر علی کے صحابی اور پہچاننے والے جنہوں نے پہچانا ہے، وہ بازار کوفہ سے گزرے، بڑھاپے کا عالم تھا، ایک دکاندار پر بہت پتہ سنا ہوا، صرف واقعہ سنا واقعہ سے دکاندار نے پھلوں کا رکھا رہا تھا، سامنے سے گزرے، بوڑھے میاں بڑے میاں کو دیکھ کر کے کچھ کیفیت دیکھی، کوئی کسٹمر وغیرہ نہیں رہا ہوگا، خالی بیٹھا ہوگا، اس نے چھلکا بھیج دیا کہ شاید بڑے میاں جو کچھ بگڑے اڑے گے تو کچھ بات نہیں کر لیں گے، کچھ بات نہیں ہو جائے گی، چھلکا دیکھا کہ وہ سر کو چھلکا پڑا، اور بجائے اس کے وہ اس کو مڑ کے دیکھتے اور کچھ کہتے ہیں میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کیوں میرے ساتھ میں ایسا کیا، وہ سر جو ہے چلے گئے۔ لیکن سامنے والا دوسری رو والی دکان تھی، اس پر جو آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ جناب مالک اشتر کو پہچانتا تھا۔ جب جناب مالک اشتر ذرا سے آگے بڑھ گئے، وہ اٹھ کر کے آیا، تمہیں پتا بھی ہے کہ یہ سلوک تم نے کس کے ساتھ میں کیا؟ بڑے میاں جا رہا تھا، ان کا شاید بگڑے اڑے گئے تو خالی ہنسی مذاق ہو جائے گا۔ بڑے میاں نہیں تھے، مالک اشتر تھے، نام تو سنے تھا، بس صورت سے نہیں پہچانتا تھا۔ جیسے کہ مالک اشتر یہ لشکر مولائے کائنات کے سپہ سالار ایک عام سپاہی ستانے کے لیے کافی ہوتا ہے، جو سپہ سالار ہو بھلا پتہ نہیں ان کی خاموشی کہیں کل کے طوفان کا سبب نہ بن جائے، تو کل بدلہ لینے آنے سے پہلے ہمیں معافی مانگ لینا چاہیے۔ دوڑا بھاگا ان سے معافی مانگے، بلکہ روایت میں یہ ہے کہ جوتا چپل پہننے کی بھی اس نے نہیں سوچی، ننگے پاؤں بھاگ پڑا۔ تو یہی ایک بات کہہ دوں، خالی نام سے بھی پہچان ہو جاتی ہے تو آدمی دوڑ پڑتا ہے۔ وہی ذات کو چھوڑ دیجیے، ابھی ذات کو چھوڑ دیجیے، کیا ہے جب تک گستاخی کی تھی پہچانتا نہیں تھا۔ گستاخی کے جملہ کہوں، آدمی نہیں پہچانتا ہے تو گستاخ ہو جاتا ہے، پہچان لیتا ہے تو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ پہچانا بھاگا دوڑ، اور جب دوڑا تو جناب مالک اشتر مسجد میں پہنچ چکے تھے، اور جب پہنچا دروازے پر دیکھا نماز پڑھنے، اب وہ کھڑا ہو گیا، نماز پڑھ کر کے جیسے وہ پورے وہ ہاتھ جوڑے کھڑا، معاف دیجیے گا، وہی بولا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، گستاخی کی ہے۔ جناب مالک اشتر مسکرانے لگا، میں اس لیے تو مسجد میں آیا تھا تاکہ میں دعا کروں کہ معبود اسے توفیق دے دے کہ پھر کسی کو ایسے نہ ستائے۔ جو صدق دل سے دعا ہوتی ہے تو اللہ مجسم طور پر قبولیت دعا کو بھی سامنے کر دیتا ہے۔ وہ ایک جملہ میں کئی مرتبہ میں اس بات کو پڑھی، مگر پڑھتا ہوں تو بتانے واقع کہتا ہوں کہ جب نام کے مالک کا عرفان ہو جائے تو آدمی ایسے توبہ کرنے لگتا ہے جس کی ذات ہی مالک یوم الدین ہو، جس کی ذات ہی مالک یوم الدین ہو، اگر اس کے سامنے آدمی سر اپنا نہیں سکھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کا عرفان نہیں ہوا، پہچاننے کی ضرورت ہے۔ زبان سے مانتا ہے اللہ، مگر اس کے سامنے جو ہے وہ اپنے سر کو جھکاتا نہیں ہے، تو یہ عرفان کی کمی ہے۔ نہ پہچاننے کے لیے جب تک نہیں پہچانتا انسان دور دور رہ کرتا ہے۔ اے کاش میں توجہ دلاتا ہوں، اے خاتون جنت آپ ہی کے صدقے میں اگر میری باتوں میں کوئی اثر باقی رہ جائے اور ذہنوں میں دلوں میں بات باقی رہ جائے کہ کبھی کبھی بولتا ہوا انسان کسی ایسے انسان کو دیکھ لے جو بول نہیں سکتا، دیکھتا ہوا انسان کسی ایسے انسان کو دیکھ لے جو دیکھ نہیں سکتا، چلتا ہوا انسان کسی ایسے آدمی کو دیکھ لے جو چل نہیں سکتا، تو اسے سوچنا چاہیے آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے جو اس نے دی ہے، زبان کتنی بڑی نعمت ہے جو اس نے عطا کی ہے، ذہن کتنی بڑی نعمت ہے جو اس نے عطا کی ہے، یہ چلنے پھرنے کی نعمت کتنی بڑی ہے۔ جس کے پاس ہے چونکہ ہے تو احساس نہیں ہوتا، خدا نہ کرے کہ چھن جائے تب پتہ لگتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک لمحے بھی اگر حقیقت کے ساتھ سوچ لے گا تو اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکا دے گا، معبود میری زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ ائمہ اطہار علیہ السلام انہی چیزوں کو بتانے کے لیے آئے ہیں، انہی چیزوں کو بتانے کے لیے آئے ہیں۔ عرفان ہوتا ہے تو اس منزل پہ ہوتا ہے۔ سرکار مولا کائنات کو اپنی ظاہری خلافت مل چکی ہے، اور آپ کا چاہنے والا ایک مرتبہ آ کر کے یہ کہتا ہے کہ مولا میں نے فلاں گناہ کر لیا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اس کی سزا کیا ہے، توجہ چاہوں گا تو غور کیجیے گا، اس سے فلاں گناہ کیا ہے، آخر کون؟ کسی نے دیکھا نہیں تھا، توجہ چاہوں کسی نے دیکھا نہیں، مگر اس نے خود فیصلہ کیا۔ جس دل میں علی جیسے ذات کی محبت ہو،
وہی گناہ کا دھبا بھی ہو، اچھا نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا کہ جہاں علی جیسی ذات کی محبت ہو وہی گناہ کا دھبا بھی باقی رہ جائے، اچھا نہیں لگتا۔ اے علی کے ماننے والوں، اے فاطمہ کے ماننے والوں، اے اہل بیت کا تذکرہ کرنے والوں، کبھی اپنے دل کی کتاب پر نگاہ ڈالنی چاہیے کہ اتنی عظیم ہستیوں کے ماننے کے بعد کیا گناہ کا دھبا اچھا لگتا ہے؟ نہیں، کبھی اچھا نہیں لگ سکتا ہے۔ کسی کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کسی سپاہی نے پکڑ کے کوئی کو لے کے نہیں گیا ہے، خود علی کی محبت پکڑ کے لے کے جا رہی ہے، علی کی محبت پکڑ کے لے کے جا رہی ہے کہ علی کے ماننے والے کو کیسا ہونا چاہیے ہے۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو آٹھویں امام کا قول ہے، امام فرماتے ہیں، امام آٹھویں امام فرماتے ہیں انما شیعۃ علی من صدق قولہ فعلہ، علی کا شیعہ تو بس وہی ہو سکتا ہے جس کے قول کی تصدیق اس کا عمل کرتے، جو بولتا ہے وہی کرتا ہے، جو کرتا ہے وہی بولتا ہے۔ نہ بولنے میں عمل اور بولنے میں عمل اور قول میں تضاد نہیں ہوتا ہے۔ علی کے شیعہ کو قول و عمل کے اتحاد سے پہچانا جاتا ہے، اہل بیت کے ماننے والے کے قول و عمل کے، یعنی وہ یہ نہ کہے کہ میں علی والا ہوں، اس کی رفتار کہے علی کا ماننے والا ہے، اس کی گفتار کہے علی کا ماننے والا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بتائے کہ علی کا ماننے والا ہے۔ اور جب دیکھنے والا دیکھے تو سوچے جب ماننے والا ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ مجھے سزا چاہیے، میرے مولا نے پہلے تو اس کو ممکن ہے آپ کو بتا دوں اس نے چوری کی تھی، چوری کے بعد انگلیاں کٹنی چاہیے، مان کو ہو سکتا ہے تم نے اس طرح سے چوری نہ کی ہو۔ دیکھیے میرا موضوع ذرا سا میں ہٹ رہا ہوں مگر معاف کیجیے گا، اس بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں اسلام کے احکام سے بہت بدسن بھی کیا جاتا ہے کہ کتنا کیسے کسی کیا اس کی انگلیاں کاٹ دینا کیا مانا رکھتا ہے، بڑا آسان یوں بھی نہیں، خالی اس انگلی کاٹنے کے لیے فقہی اعتبار سے کم 20 شرطیں ہیں۔ مثلا اگر یوں ہی کھلا ہوا آپ کا سامان رکھا تو کسی نے کتنے اٹھا لیا ہو، لے چلا گیا، آپ نے اپنے مال کی حفاظت کی کیوں نہیں؟ تازہ اس چوری کو نہیں دیکھا جائے گا، آپ کی بے حفاظتی کو دیکھا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی، اس کی ضرورت نہیں تھی اور لیا ہے، یہ واقعی دیکھا جائے کہ اس کی ضرورت تھی تو آپ نے ضرورت مند کو پہچانا کیوں نہیں؟ خالی چوری کی وجہ سے نہیں، اس کی ضرورت کو بھی دیکھنی ہوتی ہے، محفوظ ہو بلا ضرورت اس نے عادت کی بنیاد پہ ایسا کر رہا ہے، مثلا پھر مقدار بھی دیکھی جاتی ہے کہ اس نے کتنی مقدار میں، اس کی ایک اہمیت، مال کی ایک اہمیت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ 2-4 نے یوں اٹھا دیا تو آپ کو انگلیاں نکال دیں، نہیں، ضرورت بھی نہیں تھی اور اتنا 20 شرطیں ہیں تب۔ تو اس علی کے چاہنے والے نے کہا مولا میں آپ ہی کے مکتب کا پڑھا ہوں، مجھے پتا ہے، توجہ چاہوں گا، مجھے پتا ہے، یعنی جس کا انجام کی خبر ہو کہ یہ ہونے والا ہے وہ ایسے کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے کہ اس کے کتنی شرطیں ہیں آقا۔ جب 4 مرتبہ مولا نے منع کیا اور حل کیا اور پھر وہ اقرار کرتا ہے کہ اقرار العاقل العمل مقبول، اگر عقل مند حالت ہوش و حواس میں اپنے خلاف 4 مرتبہ وہ قبول کر لے یہ 4 گواہی کے برابر ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی 4 مرتبہ اس نے قبول کر لیا مولا نے حکم دے دیا اس کی انگلیاں داہنے ہاتھ کی، اس کی انگلیاں کاٹ لی، وہ اپنی انگلیوں کو اٹھاتا ہے اور بازار کی طرف آتا ہے، لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے وہ کھڑے ہو جاؤ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ لوگ خالی کچھ بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر لوگ کھڑے ہو رہے تھے، جائے تو کہہ رہا ہے، ایک جم غفیر ہو گیا اور کھڑے ہو گئے۔ تقریر میں آخری جملہ کہتا ہے میں اس علی کی کیا تعریف کروں جس نے مجھے اسی دنیا میں گناہ سے صاف کر دیا۔ ہم جیسے ماننے والے ہوں تو تکلیف پہنچانے کے بعد جو ہے کہیں گے کیسا مولا اسی دنیا میں اذیت دے رہا ہے، اسی میں ہم تو گئے ان کے پاس کے معاف کر دیں گے اور وہ یہی تکلیف نہیں عزیزوں، نہیں معاف کرنے کے لیے نہیں، جملہ کہوں گا حدود الہی میں تجاوز کرو گے تو حدود الہی کے محافظ یہی ہیں، سزا یہ دیں گے، توجہ کراؤں گا، لیکن اگر سزا کے بعد بھی محبت میں کمی نہ آئے تو جزا بھی دیتے ہیں۔ ہاں سزا کے بعد محبت میں کمی نہ آئے، توجہ چاہوں گا، جیسے ہی وہ تعریف کر رہا تھا ایک شخص دوڑا ہوا علی کے پاس آتا ہے، مولا
جس کو آپ نے سزا دی ہے وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے، قصیدے پڑھ رہا ہے۔ اس وقت امام نے اپنے بیٹے ہمارے امام کو بلایا، یعنی